اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه سراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردے میں بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہمارے برادران وطن، آج کا دن خصوصاً ربیع الاول کا مہینہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بڑی عظمت والا، شرافت والا، بزرگی والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ عظیم الشان پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جس پیغمبر کی عظمت کو اپنوں نے تسلیم کیا تو کوئی بڑی بات نہیں، ان کی عظمت کو غیر بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے، اور کیوں نہ ہو، جن کے سروں پر عظمت والا، بزرگی والا تاج خود اللہ نے پہنایا ہو، جن کو بلند و بالا خود اللہ نے بنایا ہو، جن کی باتیں نرالی، جن کی ادائیں نرالی، جن کی زندگی نرالی، ان کے زندگی کے کتاب کا ہر وقت نرالا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جس وقت میں نرالے لوگ تھے، جیسے آج کے زمانے میں مسلمان کے اوپر دوربین والی نگاہ رکھی گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اور کتنی خطرناک نگاہیں رہی ہوں گی۔ ایسے نازک وقت میں نبی کی تعریف کیے بغیر نبی کا دشمن نہیں رہ سکتا، نبی کا کٹر دشمن جو تھا وہ بھی نبی کی تعریف نبی کے غائبانہ میں کیا کرتا تھا۔ ایسی صفت والا اگر کوئی، ایسی صفت والی اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ کائنات کا پیارا نبی، ہم سب کا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے نہ نبی کو سمجھا نہ نبی کی بات کو سمجھا۔ جب ہم سمجھنے سے محروم رہے تو ہم دنیا کو سمجھانے سے محروم ہو گئے، جب ہم نے نبی کو نہیں پہچانا تو ہم دنیا کے سامنے نبی کی پہچان کرنے سے محروم رہ گئے۔ پھر ہم دنیا پہ نگاہیں اٹھا رہے ہیں کہ فلانا کیا کہتا ہے،
اتنا عظیم الشان مجمع ہے، الحمدللہ اکثر چہرے پہ نورانی داڑھی موجود ہے، لیکن آج کا دن ہم نے صبح سے لے کر اب تک گزار دیا، سب نے گزارا ہے نا، لیکن ہم میں سے کون شخص ہے جس نے نبی کے لیے تھوڑا سا قرآن کو کھول کر کے دیکھا ہو؟ جواب ملے گا مولانا رمضان میں 5 ختم، الصبرات میں تو مت پوچھیے، ختم پہ ختم، آدھا ختم ہم کر دے آدھا مولانا کر دیتے، ہر چیز آج کل ریڈی میڈ ہو رہا ہے، خود نہیں محنت کرے، لیکن جنت کی تمنا سب کے دل میں ہے نا؟ ارے کن کن کو نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے، لگ رہا کوئی نہیں چاہیے، جنت پہچانا ہی نہیں۔ ارے بھائی جنت میں تو بارک والا نہیں بول رہا ہے، اس جنت کی بات کر رہا ہوں جس جنت کا تعارف قرآن نے کروایا ہے، اور اس جنت میں ٹھکانہ کس کا ہوگا وہ بھی قرآن نے بتلایا۔ قرآن سے پوچھے کہ جنت میں ٹھکانہ کس کا ہوگا تو قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا وحدائق اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ یہاں کی جنت میں تو بڑا جھول ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی جنت میں کوئی جھول نہیں، اس لیے کہ اللہ خود اعلیٰ ہے، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بلندی کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یار مسجد میں امام صاحب سمجھا کے پریشان، جلسے میں علماء کرام سمجھا کے پریشان، جہاں جائیں یہ اللہ والی جماعت، تبلیغی جماعت والے دکانوں میں، مکانوں میں، بازاروں میں گھوم کر کے پریشان ہیں سمجھا کر کے، لیکن باوجود اس کے دماغ میں بات نہیں اترتی۔ کیا وجہ؟ دنیا کا ایک کوئی لیڈر آ کر کے ایک جھانسا دے دیتا ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں، کوئی کمپنی ایک آفر سنا دیتی ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں۔ غلط بول رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جس ٹائم نہیں سمجھ میں آئے ہاتھ اٹھا دیجئے گا، ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نہ سمجھو گے بیچ میں۔ تو چھوٹی چھوٹی کمپنی کوئی آفر کرتی ہے تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمارا یقین، ہمارا اعتماد ان آوازوں پر زیادہ ہے۔ اگر اعتماد اور یقین ان آوازوں پہ ہو جاتا جو آواز دینے والے منادی نے حرا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے آواز دی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو پہلی آواز دی تھی مسلمانوں کو نہیں دی تھی۔ اصل ہم دنیا کو سمجھا نہیں پائے، یعنی میرے نبی صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، میرے نبی تو کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اس لیے کہ میرا رب جب اپنی پہچان کروا رہا ہے تو قرآن میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے پیغمبر کی پہچان کروا رہا ہے تو کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہاں رب العالمین ہے، وہاں رحمت للعالمین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر میرے رب کی حکومت ہے تو کائنات کے ذرے ذرے پر میرے نبی کی رحمت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر میرے نبی کی رحمت ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی